تو ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت نہیں بلکہ تکمیل نبوت ہے۔ جیسے ہم ختم قرآن کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ختم قرآن ہوتا ہے نا، تو پہلے روزے میں ہم قرآن شروع کرتے ہیں اور آخری رات ختم قرآن کی رات میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن کا نعوذ باللہ من ذالک وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، یا قرآن مکمل ہوتا ہے؟ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ تو اس مکمل اور تکمیل والی رات کو ہم ختم قرآن کی رات کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معنی نبوت حضور پر آ کر مکمل ہو گئی۔ اب اوپر کوئی اور درجہ بچا نہیں، اب اوپر درجہ اللہ جل جلالہ کا ہے۔ اور انسانیت کے جو بلندی کے درجات تھے ان میں سب سے بڑا درجہ ختم نبوت کا درجہ تھا، جس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیض ہو گئے۔ تو اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ نبوت آپ پر مکمل ہو گئی۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول النبی و انا آخر النبی، سب سے پہلا نبی بھی میں ہوں، سب سے آخری نبی بھی میں ہوں۔ سب سے پہلے نبوت اللہ نے مجھے دی تھی، ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اللہ کے ہاں نبی لکھا جا چکا تھا۔ توجہ ہے بھائی؟ سب سے پہلا نبی میں اور سب سے آخری نبی بھی میں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز کسی کی منتہا اور انتہا ہوتی ہے، آخری ہوتی ہے، اگر دیکھا جائے، توجہ میری طرف، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، جو چیز کسی پہ آ کے ختم ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو وہی چیز اسی سے شروع ہوتی ہے اور اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو سورج یہ خاتم الانوار ہے، تمام روشنیوں کی انتہا سورج پر ہوتی ہے، اگر دیکھو تو تمام روشنیوں کی ابتدا بھی سورج سے ہوتی ہے۔ روشنیوں میں ابتدا بھی وہاں سے، اور دیکھا جائے تو روشنیوں کی انتہا بھی سورج پر ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے ابا جی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم گننے لگ جائیں تو آخری ابا جی ہمارے آدم علیہ السلام، ایسے کہ نہیں؟ پہلے ابا بھی آدم علیہ السلام، آخری ابا بھی آدم علیہ السلام۔ اسی طرح حضور آخری نبی بھی حضور ہے اور پہلے نبی بھی حضور ہے، نبوت میں اول بھی حضور ہے، نبوت میں آخری بھی حضور ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے، یہ آپ علیہ السلام کا اعزاز ہے، یہ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی شان والی صفت ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے تاج نبوت پہنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان پر بھی اللہ نے تاج نبوت رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان پر بھی رب نے تاج نبوت رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، خدا نے ان کو بھی تاج نبوت پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو بھی تاج نبوت پہنایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے ان کو بھی تاج نبوت پہنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، خدا نے ان کو بھی تاج نبوت پہنایا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے تاج نبوت بھی پہنایا اور ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا، دو تاج پہنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی 100 آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، 200 سے زیادہ حدیثیں حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس امت کا سب سے پہلا اجماع ختم نبوت پر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا اجماع کبھی گمراہی اور غلط چیز پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا اجماع کبھی غلط چیز پر نہیں ہوگا، گمراہی پر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا اجماع اس امت کا اور ان حضرات کا اجماع جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ہوا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اجماع کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری شریعت کے 4 دلائل ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن پاک، دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ، اور چوتھے نمبر پر مجتہد کا قیاس۔ ہم اپنی دین کی جو بات سمجھاتے ہیں، دین میں ہونا جو بات ہم ثابت کرتے ہیں، ان 4 دلائل میں سے کرتے ہیں۔ ہمارے دلائل کتنے ہیں؟ 4، جن کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ بعض ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف قرآن اور حدیث کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو یمن کی طرف بطور حاکم کے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے کے لیے خود ساتھ ساتھ چلے۔ تھوڑا سا سفر آپ نے کیا، راستے میں آپ نے پوچھا معاذ تو جا رہا ہے، تیرے پاس لوگ اپنے معاملات لے کر آئیں گے، تو تم کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ ہے، اللہ کے قرآن سے دیکھوں گا، وہاں سے مسئلہ نکالوں گا، لوگوں کا فیصلہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے قرآن میں وہ بات نہ ہو پھر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی سنت میں دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر میری سنت میں بھی وہ نہ ہو پھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا، اجتہاد برائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہے۔ بھائیو، قرآن و حدیث میں بعض مسائل ایسے ہیں جو واضح اور کھلے ہیں، بعض وہ ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے، لیکن واضح نہیں ہے، ان کو ایک فقیہ مجتہد اپنے علم اور فقہ